بھی آفر موجود ہے. آپ سنتے ہوں گے سوشل میڈیا کے ذریعے فلاں لڑکی نے معاذ اللہ اسلام چھوڑ کر کے فلاں لڑکے نے معاذ اللہ اسلام چھوڑ کر کے خبر آتی رہتی ہے کہ نہیں آتی رہتی؟ میں نے کہا پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس خبر کی کوئی تصدیق نہیں. ہم نے آج تک ہر ٹوپی والے کو مسلمان کہا ہی نہیں. کیا بات. ہم نے آج تک ہر نقاب والی کو مسلم خاندان سے سمجھا ہی نہیں. ہمارے یہاں تو جانچ کل بھی تھی، آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گی انشاءاللہ. پہلی چیز تو اس کی کوئی تصدیق نہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ایک پرسن کہیں سے سچائی ہو بھی جائے تو ہم ان چوکھٹوں کا پتہ لگائیں گے کہ یہ کس طریقے کے مسلمان تھے جس کے گھر میں فجر سے پہلے کتوں کو نہلایا جاتا ہو، جس کے 60-70 سال کی زندگی میں اس کے بچوں کی زبان پر اسلام کا الف بھی نہ آیا ہو، جنہیں دنیا کے تمام تر ڈگریوں کو حاصل کرنے کے لیے زیور تک گروی رکھ دیا گیا ہو لیکن قرآن کی ایک سورت بھی زبانی یاد نہ ہو سکی ہو، جن کے ذہن و دماغ کو اتنا یتیم کر دیا گیا ہو کہ سگے باپ کے جنازے پر کھڑے ہو کر جنازے کی دعا تک بھی پڑھنے کے قابل نہ ہو، جو عید و بقرعید کا طریقہ تک نہ جانے. ایسے بے غیرت لوگ مذہب چھوڑتے نہیں ہیں، مولا اپنا مذہب ان سے چھڑا لیتا ہے. مذہب چھوڑتے نہیں، چھڑا لیا جاتا ہے. ہماری تاریخ 1400 سال سے لے کر کے آج تک کوئی مائی کا لال یہ چیلنج ہے پوری دنیا کے جو ہے سرچ کرنے والوں کے لیے، ایک بھی ایسا آدمی دکھا دو جس نے اسلام کا کلمہ پڑھا ہو اور پھر چھوڑ کر چلا گیا ہو، کیونکہ ہمارے مذہب میں ایرے غیروں کو تو پہلے لیا ہی نہیں جاتا، لیکن جسے لے لیا جاتا ہے وہ مر بھی جاتا تو ایمان نہیں جاتا ہے، اس کا دین نہیں جاتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مذہب اسلام، خواجہ کا ہندوستان، مفتی صاحب کا بہترین بیان. سبحان اللہ سبحان. دیکھیے ہمارے مذہب میں کوڑے کرکٹ کی گنجائش کبھی نہیں تھی. کیا بات. بہت. اگر ایرے غیرے کو سمیٹ کر تعداد دکھانی ہوتی تو ابو جہل جیسے بے غیرت لوگ بھی آ جاتے. کیا بات. واہ واہ. عتبہ شیبہ مغیرہ جیسے بھی بے حیا لوگ آ جاتے، لیکن تعداد دکھانے کی ضرورت نہیں تھی. اگر حبشہ میں تڑپنے والا کوئی درد دل کے ساتھ کلمہ پڑھتا ہے تو اسے شامل کر لیا جائے گا. مکہ میں پیدا ہونے والے ابو جہل کو جوتیوں کی ٹھوکروں پر اچھال دیا جائے گا. کوڑے کرکٹوں کو ہمارے مذہب میں کبھی بھی برداشت نہیں کیا گیا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سچائی کے ساتھ ہم مذہب کے ساتھ لگے رہیں، کیونکہ بہت دیر تک کے گندگیوں کو دھونے کا عادی نہیں ہے اسلام. وہ چھڑک دیتا ہے. ایک ایسے واقعہ ہے، امام نے، اب آپ کے سمجھنے کے لیے امام کہہ رہے ہیں، باقی امام کا اطلاق نہیں ہوتا. ایک دن بے وضو نماز پڑھا دیا، معاذ اللہ، بے وضو نماز پڑھا دیا. اب یہ ڈرا تھا صبح سے شام تک کہ کہیں کوڑھی نہ ہو جائے. بے وضو نماز پڑھا دیا ہے لیکن شام تک کوڑھی نہیں ہوا تو کہا بچ گئے. دوسرے دن بعد اللہ اس نے ناپاک نماز پڑھا دی. پھر آج بھی شام تک ڈرتا رہا کہ کہیں کوڑھی نہ ہو جائے، عذاب نہ آ جائے، لیکن شام تک اسے کچھ نہیں ہوا، بچ گیا. تیسرے دن اس نے معاذ اللہ اسلام کو چھوڑنے کا اعلان کر دیا.
کہ ہم ایسے مذہب میں نہیں رہنا چاہتے جس میں اتنی سچائی نہ ہو کہ بے وضو نماز پڑھایا عذاب نہیں اترا، ناپاک نماز پڑھا دی عذاب نہیں آیا۔ ایسے مذہب میں رہنے سے کیا فائدہ، مذہب چھوڑ دیا۔ حضرت قاسم شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ جیسا ایک مستانہ گلی کے موڑ سے گزر رہا تھا، اس نے دوڑ کر کے کہا، او بابا کس مذہب میں گھوم رہے ہو؟ جس مذہب میں اتنی سچائی نہ ہو، میں نے بے وضو نماز پڑھا دی عذاب نہیں آیا، ناپاک نماز پڑھا دی عذاب نہیں اترا، میں نے تو چھوڑ دیا اس مذہب کو۔ حضرت قاسم شاہ جیسے مستانے نے اس ذلیل کے گریبان کو پکڑ لیا، گریبان کو پکڑ لیا اور کہا، رب نے تجھ جیسے ذلیل سے اپنا مذہب چھوڑا لیا، اس سے بھی بڑے عذاب کا انتظار کر رہا ہے۔ رب نے تجھ جیسے ذلیل سے اپنے مذہب کو چھوڑا لیا، اس سے بھی بڑے عذاب کا انتظار کر رہا۔ عذاب آیا تو دیکھ نہ سکے تو تیری غلطی ہے، سمجھ نہ سکے تو تیرا قصور ہے، اس لیے کوئی مذہب کو چھوڑتا نہیں، جب بھی غیرتی حد سے زیادہ بڑھتی ہے تو مذہب کو چھوڑا لیا جاتا ہے۔ کیونکہ ہمارا مذہب ایسا کبھی تھا ہی نہیں کہ آنے کے بعد کہو کہ وہ غلطی ہو گئی، غلطی سے چلے آئے، اس میں تو بڑا بیکار معاملہ ہے۔ نہیں صاحب، کنارے سے کبھی اندازہ طوفان نہیں ہوتا، جو دور سے دیکھتے رہے لیکن جب آ گئے تو پھر آنے کے بعد یہی کہا کہ بہت دیر کر دی، کاش کہ پہلے آ گئے ہوتے۔ جی جی، واہ واہ واہ۔